غیر محرم کے ساتھ حج یا عمرہ عورت نہیں کر سکتی۔ انگلی کے اشارے سے کوئی حکم نہیں ہے کہ کعبے پہ لکھا جائے۔ بہرحال ہر مسلک کے یہاں علماء موجود ہیں، لیکن جمہور کا یہی مسلک ہے جو درود شریف دور سے پڑھا جائے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب مواجہہ شریف میں جا کے بندہ سلام عرض کرتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو سنواتے ہیں۔ عورت نماز میں نقاب لگانے کے لیے چہرہ کھلا رکھے، عمرے سے پہلے غسل کرے، بعد میں اس کی مرضی ہے، پہلے غسل کرنا سنت ہے۔ اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، وہ خود راضی ہے، اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، گزارے گی، زنا ہوتا رہے گا ساری زندگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کسی دوسرے سے شادی کرے۔ اگر عورت کے منشے پہ ہے کہ وہ گزارے تو گزارے، پھر طلاق کر کیا فائدہ ہوا؟ عجیب، یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے۔ یا تو تم ایک طلاق دیتے وہ رجوع ہو جاتا، لیکن جب تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اب تو بغیر حلال ہے کہ تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ میرے گھر میں اور بھائی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، میں کالا جادو وغیرہ تو نہیں جانتا، لیکن تم پہلے ان کو کسی بڑے سینٹر میں لے جاؤ، عورت کو بھی خامند کو بھی چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے۔ یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتے، اس میں جراثیم نہیں ہوتے، جی جادو ہو گیا ہے۔ میرا بھائی بریلویوں کے پیچھے نماز دیکھیں، بریلوی کوئی ایک ہوتا ہے؟ اصل بات یہ دیکھیں کہ وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، اور انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کسی راضی کو سلام نہ کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہوا ہے، وہ شرک والی جگہ تم نکال دو اور کوئی اچھی چیز لکھ دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا، جہاں جہاں شرک ہے وہ نکال دو۔ دوران عمرہ بشری تقاضا مجبور کرے، اور وہ جو طاقت سے باہر ہو تو کیا عمرے میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں؟ پیشاب بہا نہیں، بالکل نہ روکیں، پہلے جا کے حمام میں فارغ ہوں پھر شروع کریں۔ حضور نے منع فرمایا ہے کہ آدمی پیشاب روک کے نماز کے لیے کھڑا رہے۔ اب میں ڈر کے مارے دوبارہ وضو مل جاتا ہوں، اگر میں کھڑا رہوں انشاءاللہ نماز شاید پڑھ لوں، لیکن اگر نماز میں خیال آ گیا پھر تو نماز برباد ہو گئی۔ زندہ والدین یا بہن بھائی کے لیے طواف کر سکتے ہیں، ایک کے لیے ایک، یہ نہیں کہ ایک طواف سب کے لیے۔ بہرحال نقاب نہیں کرنا چاہیے احرام میں، آگے کپڑا ڈالتے لیکن منہ باندھا ہوا نہ ہو۔ میں بغیر احرام کے مکہ پہنچی، پاک ہونے پہ مسجد عائشہ سے عمرہ ادا کیا۔ آپ کو نیت مدینہ پاک سے کرنی تھی، اب آپ نے عمرہ تو کر لیا ہے لیکن میقات سے نیت نہیں کی تو دم پڑ گئی۔ حضور سے محبت جو ہے کثرت درود شریف اور اتباع سیدنا محمد مصطفیٰ، پھر خود بخود محبت بڑھے گی۔ عصر کی نماز کے بعد فرض پڑھ کے طواف کیا، واجب طواف جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھے۔ اگر 3 طواف اکٹھے کر لیے، بعد میں واجب طواف ایک ایک کر کے پڑھ لیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔
قادیانیوں کے ساتھ کھانا پینا بالکل ناجائز ہے، وہ مرتد ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ داڑھی کا ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہے، چونکہ عبداللہ ابن عمر حج کے بعد داڑھی مبارک پکڑ کے جو ایک مشت سے زیادہ ہوتی ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بشر ہے، نور نہیں ہے، جب قرآن کہتا ہے چھوڑے ان باتوں کو، تو لکھنا ہی نہیں ہے، قل انما انا بشر کا ترجمہ لکھو۔ عجیب آدمی ہے، بس جو مرضی دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضور کو جو بشر نہ مانے وہ پکا کافر ہے، کٹا کافر ہے، وہ منکر قرآن ہے اور منکر حدیث ہے۔ جگہ نہ ہو، لوگ زیادہ ہوں تو شریف بندہ نہ ہو سکتا، اور یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، آپ باہر جا کے سو جایا کریں۔ بچے گھر میں رہیں تو مسجد میں جا کے سو جاؤ، صحابہ نہیں سوتے تھے۔